دور فرما، اور خاص طور سے جو زخمی ہیں مختلف سانحات کے مختلف ممالک میں، تمام زخمیوں کو جو محبت امیر المومنین میں زخمی کیے گئے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کو شہید کر دیا گیا پروردگار ان شہیدوں کو مولائے متقیان کی شفاعت نصیب فرما، تمام تر حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کے پورا ہونے کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یا ایک سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم سجاد علی ابن محسن علی اور محمد رضا کے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے، جن کی جانب سے آج افطار کا انتظام تھا، تمام شہداء ملت کے لیے، خاص طور سے ان تمام شہداء کے لیے جو ان ایام ماہ رمضان میں مولا کی محبت میں مختلف ممالک میں شہید کیے گئے، تمام شہداء ملت کو شامل فرماتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ایسے مرحومین کے لیے جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں یا موجود تو ہے مگر غافل ہے، ان تمام بیچارے مومنین مومنات مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ، درود و سلام کی بہترین برکتوں کے ساتھ، مولائے متقیان کے عاشقوں کی خدمت میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے، پرسے اور تعزیت کے ماحول کے ساتھ، اس دولت یقین کو لیے ہوئے کہ بارگاہ امامت میں ایک جملہ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی اگر شرف قبولیت پا گیا تو نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ کسی کو اپنے اعمال پر غرور نہ ہونا چاہیے کہ اعمال قبول ہوتے ہی نہیں بغیر محبت علی ابن ابی طالب کے۔ تو یقیناً فرش اعظم بچھا ہوا ہے، پرسادار مولا کے پرسے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ولایت کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کل کیا تھا سورہ مبارکہ المائدہ کی 3 آیات پڑھتے ہوئے، اور ولایت کی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس سے پچھلی آیت کا ترجمہ اور اس پر گفتگو جاری و ساری تھی کہ خداوند عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، اس صاحبان ایمان کا مطلب صاحبان ایمان مومن نہیں مراد ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں جو اپنے آپ کو زبانی طور پر تو مومن کہتے ہیں مگر واقعاً مومن نہیں ہیں۔ جو واقعاً مومن ہو تو وہ اپنے دین سے کبھی مرتد نہیں ہوا کرتا، اور آیت بتا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے ارتداد کر لے، واپس پلٹ جائے، تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، واپس وہ پلٹتا ہے جس کا کوئی پچھلا گھر موجود ہو۔ جس کا پچھلا گھر موجود ہی نہ ہو وہ کہاں پلٹے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگلا سوال یہ بن گیا کہ جو پلٹ جائے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ لفظ تعریف کہنا مجبوری ہے کہ اردو زبان میں اس کو بھی تعریف ہی کہتے ہیں، تو اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہو جائے گا جو پلٹ جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم میں سے کوئی شخص نام نہیں ہے، اب گنتی آپ گن لیجئے، میں نے پڑھ دیا، تم میں سے کوئی شخص اگر پلٹ جائے اپنے دین سے
تو اس کا انجام کیا ہے؟ انجام تلاش کرنے کے لیے سورہ مبارکہ مائدہ سے تھوڑا سا پیچھے چلیں تو سورہ مبارکہ البقرہ آیت کا نشان 217، جہاں خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی شخص یرتدد، فکے کام ہو گیا، جو کوئی شخص ارتداد کرے، پلٹ جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی پلٹنے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، وَهُوَ كَافِرٌ۔ اور اگر یہ آیت سمجھ میں نہ آئے کسی برادر معظم کے کہ جو ہمارے مخاطب نہیں ہیں بلکہ مراد ہیں، تو ان کی خدمت میں ایک جملہ ہی کافی ہے کہ پھر چل کر پوچھ لو اس سے جو نہیں پلٹا تھا کہ جو پلٹ گئے تھے ان کا مذہب کیا ہو گیا تھا۔ تو میں اب یوں کہہ سکتا ہوں کہ چلیے شارجہ کے ماحول میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں پلٹ جاؤں گا، اگر آپ نے مجلس میں کوئی غلط لفظ پڑھا تو آپ پلٹ جائیں گے، کہاں پلٹیں گے؟ جو آپ کا پرانا وطن ہوگا۔ تو جو وطن میں چھوڑ کر یہاں پر آیا وہاں واپس پلٹ جاؤں گا، تو جو وطن چھوڑ کر مذہب کا وہ آئے تھے وہاں پلٹ جائیں گے۔ تب جو وطن تھا اس میں پلٹ گئے، وہ وطن کیا ہے؟ اسے کافر کہتے ہیں۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے نا، جب اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کتنی بار سنا، ماشاءاللہ کتنی بار یاد ہو گیا، وہ جملہ کتنا حسین ہے، کتنا حسین ہے کہ جب میدان احد میں اللہ کے رسول اکیلے رہ گئے، اور اکیلے کب رہ گئے؟ آپ کے ساتھ تو ہمیشہ ایک رہتا تھا، کوئی اور رہتا ہو کہ نہ رہتا ہو، ہمیشہ ایک رہتا تھا، اس ایک رہتے ہوئے کو رہنا تھا قبول۔ اور اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا ضرور کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو سوال علی سے نہیں تھا، سوال تو ان سے تھا کہ تم کیوں چلے گئے؟ تو جو چلے گئے ہوں ان سے کیسے پوچھا جائے؟ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ اعلان کیجئے کہ جو لوگ افطاری میں آتے ہیں وہ ان میں سے 2-4 مومنین اشتباہ کر لیتے ہیں، نادانی کر لیتے ہیں، کچھ سامان چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں کس کو سناؤں، وہ تو چلے گئے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سناؤں کس کو؟ تو جو چلا جائے اس کو سنایا نہیں جاتا، جو رہ جائے اسی کو سنایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون سے پوچھ رہے تھے یا ختمی مرتبت علی ابن ابی طالب سے پوچھ رہے تھے، وہاں قوم پلٹ گئی ایک سامری کے کہنے پر، یہاں قوم ڈر گئی کافروں کی تلوار کو دیکھ کر، اور اللہ کے رسول کا سوال اپنے مقام پر تھا، یا علی آپ کیوں نہ گئے؟ اللہ کے رسول کے سوال کا جواب مولا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اکفرو بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ مولا آپ کے بارے میں تو اطمینان ہے، یقین ہے، ایسا اطمینان ہے کہ اگر مولا کی شفاعت روز قیامت عمومیت اختیار کر لے تو شیطان کو بھی گمان ہونے لگے کہ خدا مجھے بھی جنت میں ڈال دے گا۔ یہ شفاعت مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا احاطہ بیان کر رہا ہوں۔ شفاعت اس حد تک شفاعت کی وسعت ہے کہ اس کو بھی یہ گمان ہونے لگے کہ مجھے بھی آج بخش دیا جائے گا۔ لیکن مولا آپ کا یہ جواب کتنا عمدہ ہے، مولا نے کیا خوب تعریف فرمائی، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جائیں؟ اس کا مطلب جو پلٹ گئے ایمان کے بعد وہ ہو گئے کافر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 پڑھ لیجئے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو پلٹ جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، وَهُوَ کافر، تو وہ ہے کافر۔ یہ خبر ہے، ہوا کافر، وہ ہے کافر۔
تو جو کافر ہے اس کے مقابلے خدا کون لے کر آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ جو پلٹ جائے اپنے دین سے ایمان لانے کے بعد اس کے مقام پر خدا قوم لائے گا، ایسی قوم یحبہم ویحبونہ، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم خدا سے محبت کرتی ہے، خدا اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کبھی نیچے سے اوپر جاتی ہے، کبھی اوپر سے نیچے آتی ہے، اور جب یہ دونوں ارتباط مکمل ہو جائیں تو محبت دونوں طرف برابر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عبد عبد ہے، رب رب ہے، اور دل چاہتا کہ اس موقع پر ابو عبیدہ کے کلمات کا اظہار بھی کیا جائے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ویسے تو پورا قرآن پڑھتے جائیے آپ، ماشاءاللہ قرآن میں خدا نے کتنوں سے محبت کا اعلان کیا ہے۔ کبھی سورہ البقرہ دیکھیے تو خدا کہتا ہے یحب المتطہرین، یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب المحسنین، وہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یحب المتوکلین۔ آگے بڑھیں سورہ آل عمران تو خدا محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، اور آگے چلیں تو خدا کا یہ اعلان اور آپ کو ملے یحب المقسطین، سورہ ممتحنہ تک بات پہنچ جائے گی۔ ان تمام صورتوں سے سامنے نکالیے رزلٹ، خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا محبت کرتا ہے ان سے جو متقین ہیں، خدا محبت کرتا ہے ان سے جو مقسطین ہیں، خدا محبت کرتا ہے ان سے جو متوکلین ہیں، خدا محبت کرتا ہے ان سے جو محسنین ہیں، خدا محبت کرتا ہے ان سے جو متطہرین ہیں۔ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو میدان جنگ میں ایسے جم کر کھڑے ہوتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کوئی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تو گھر میں ہو تو طہارت ہو، مسجد میں ہو تو عبادت ہو، میدان میں ہو تو ثبات قدم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کس سے محبت کرتا ہے اور خدا سے کون محبت کرتا ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران کو دیکھیے، بہت مشہور و معروف آیت جہاں خدا کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کر لو۔ تو تاریخ میں ڈھونڈ کر لاؤ صحابہ کرام میں کوئی ایسا صحابی جس نے محمد کی ایسی اتباع کی ہو جیسے کہ علی ابن ابی طالب نے کی ہے۔ ایسی اتباع خود فرماتے ہیں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اتباع کیا ہوگی کہ جنگ میں ہو تو اتباع، امن میں ہو تو اتباع، گھر میں ہو تو اتباع، وہ شہر میں روک کر چلے جائیں تو اتباع، وہ کسی اور کو بھیجیں سورہ براءت کی 10 آیتیں دے کر اور پھر اس کے پیچھے ان کو بھیج دیں پھر اتباع، وہ روک دیں اتباع، وہ بھیج دیں اتباع، بلا لیں اتباع، چھوڑ دیں اتباع۔ کون سا وقت تھا اس سے مولائے متقیان کی پیشانی پر شکنیں آئی ہوں یا رسول اللہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو محمد کی اتباع کرتے۔ تو تم دکھاؤ کوئی اتباع کرنے والا تو ہم مان لیں گے کہ آیت میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ جب کوئی نہ ملے تو پھر سب کہیں گے، چاہے فخر الدین رازی ہوں اکابر اہل سنت میں یا ہموینی ہوں آخر کلام کے اعتبار سے، یہ 25 اکابرین اہل سنت نے آیت کے ذیل میں لکھا کہ اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لا شک۔ لیکن حیرت کی بات ہے 25 لکھیں گے، 20 لکھیں گے، 5 لکھیں، اگر اکابر ہیں تو اصاغر کو چاہیے کہ اکابر کی بات مان لیں۔ مگر جہاں طریقہ کار یہ ہو کہ اصاغر اکابر کی بات مانتے ہوں تو
تو وہیں تو بات چلے گی. وہاں تو اصول ہی مختلف ہیں کہ جو بڑے کہہ گئے ان کی بات ماننے کو تیار کوئی نہیں ہے, ان کی بات مان لیجئے. تو آیت میں البتہ یہ الگ بات ہے کہ یہ تو لکھ دیا کہ اس قوم سے مراد مولائے متقیان کی ذات ہے, مگر یہ لکھا کہ ولی کا ترجمہ پھر دوست کا ہے. تو کہیں تو نکلنا تھا نا. بہت روکا, بہت برداشت کیا. اور فضائل علی ابن ابی طالب کو برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے. اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑوں کے بس میں نہ رہا کہ فضائل علی کو برداشت کر سکیں, تو کہیں نہ کہیں تو کوئی ریب دل میں آ ہی گیا, اور یہ لکھنے بھی مجبور ہو گئے کہ یہاں ولی سے مراد دوست ہے. حیرت ہے, اللہ ولی ہے, اللہ دوست نہیں ہے. اللہ کا رسول ولی ہے, وہ دوست نہیں ہے. یہ تیسرا جو ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا, یہ دوست کیسے ہو گیا؟ آیت بدلی نہیں, الفاظ بدلے نہیں, تم نے معنی کیسے بدل لیے؟ تم چاہتے ہو کہ علی کو محمد سے اور اللہ سے الگ کر دو, تو یہ ممکن نہیں ہے. تم علی سے اس کا تخت لے سکتے ہو, علی سے اس کا مقام نہیں لے سکتے. اور تفصیل میں تو اگر پورا قرآن پڑھتے ہوئے چلیں تو کیا ولایت کی آیتیں ہیں اور کس کس مقام پر ولی کا ترجمہ کیا کیا گیا. آئیے اس مرحلے پر ابو عبیدہ کے جملات بیان کر رہا تھا, جو جملات تھے بہت حسین. کہتے ہیں ابو عبیدہ کہ مولائے متقیان کے 9 کلمات ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کلمے کا جواب بھی کوئی لانے سے آج تک قادر نہ ہوا. سب قاصر رہے, قادر کوئی نہیں ہے. 9 کلمات, مولا کے 9 کلمات. ابو عبیدہ کہتے ہیں وہ 9 کلمات جن میں 3 کا تعلق مناجات سے ہے, 3 کا تعلق علم سے ہے, اور 3 کا تعلق ادب سے ہے. تو آئیے 9 کلمات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابو عبیدہ کہتا ہے. دیکھیے, آپ فضائل سنتے ہیں اور فضائل لکھے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو فضائل پر اعتراض بھی کرنا آتا ہے. ماشاءاللہ, کسی کو فضائل بیان کرنا آتا ہے اور کسی کو فضائل پہ اعتراض کرنا آتا ہے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے جیسے رحمانیت چلتی ہے ویسے ویسے شیطانیت بھی چلتی ہے. اور یہ اعتراض اتنا خوبصورت کیا گیا کہ صاحب یہ جو مولا کا دعویٰ ہے کہ میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں اہل کتاب کے لیے فیصلے ان کی کتاب کے اعتبار سے کروں, توریت والوں کے لیے توریت سے فیصلے کروں. بات آگے بڑھ رہی تھی کہ روک کر کہا گیا کہ یہ تو اعتراض کا وقت آ گیا. کیا وقت آ گیا؟ کہ کتاب توریت تو منسوخ ہو چکی. کتاب منسوخ سے فیصلہ, بات پڑھے محمد والے محمد. اس کا جواب بھی چاہیے نا, اس کا جواب بھی چاہیے, جواب بھی آئے گا اس کا. لیکن پہلے وہ کلمات کی بات مکمل کر لیں. کسی کو 6 کلمے یاد ہوں, آپ کو 9 یاد ہونے چاہیے. وہ 9 کلمات کون سے ہیں جن میں سے 3 کا تعلق مناجات سے. وہ تو ایسے کلمات ہیں سب کو یقیناً یاد ہونے چاہیے. الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا, بہت مشہور, اتنی بہترین مناجات کہ حضرت آدم سے ما قبل خاتم انبیاء بہت مناجات کرتے رہے. خاتم الانبیاء تو استاد محترم ہیں, ان کے سیکھے ہوئے جملے ہی تو مولا ادا کرتے تھے, ان کی بات میں نہیں کرتا. اور ان کے بعد سے لے کر جتنے زہد کی منزل پر فائز ہوئے, کسی کو ایسی مناجات کا طریقہ نہ کل آیا تھا نہ آج آیا ہے. جس کو مناجات سکھائی ہے تو علی ابن ابی طالب نے سکھائی ہے. الہی کفا بی عزن. اس کے ایک ایک لفظ پر قربان جائیے. پروردگار کی بارگاہ میں مولا کے الفاظ کیا تھے؟ پروردگار میرے لیے عزت کے لیے اتنا کافی ہے. لوگ عزت کے نام پر جان لیتے ہیں, عزت کے نام پر جان دیتے ہیں, عزت کے نام پر مکان بناتے ہیں, عزت کے نام پر بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں, عزت کے نام پر اقتدار میں آتے ہیں, عزت کے نام پر ملاقات کرتے ہیں.
وہ الگ بات ہے کہ آج شہرت کو عزت کہا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عزت کیا ہے؟ الہی کفا بی عزن، پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی کہ ان تکونا لی ربا، کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، کس میں مجال تھی، کس میں مجال تھی کہ خدا کے بارے میں ایسے کلمات کہہ سکے۔ اللہ اکبر۔ واقعاً میں اپنی کیفیت بیان کروں، جب نماز مغرب میں تشہد پڑھ رہا تھا، اچانک ذہن میں خیال آیا تشہد پڑھتے پڑھتے کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، نہ میں نے آسمان کو دیکھا، نہ زمین کے تحت کو دیکھا، نہ مشرق کو دیکھا، نہ مغرب کو دیکھا، ارے میں نے تو اپنے جسم کے سارے خلیوں کو بھی نہیں دیکھا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے؟ قسم ہے ذات خدا کی، اگر محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ ہوتا میں کیسے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ؟ کسی باخبر نے کہا تھا، کسی باخبر نے کہا تھا جو آسمانوں زمینوں مشرق اور مغرب کا عالم تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے سب کو دیکھا ہے، اور اب میں کہتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ میں نے پڑھ لیا یہ سوچ کر کہ رسول نے فرمایا تھا تو ہم کہتے ہیں، اور نہ ہمیں کیا معلوم، ہم تو کتنے خدا ڈھونڈ لائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا جملہ، تشہد کا دوسرا جملہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مجھے کیا معلوم کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نہ میں نے پیغمبر کو رسالت ملتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ پیغمبر کے مقام معراج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے سنا ہی سنا ہے۔ کون تھا جو اتنا باخبر تھا، جو محمد کی عبدیت کو بھی پہچانتا تھا اور محمد کی رسالت کو بھی جانتا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ آسمانوں سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی عبد ایسا نہیں ہے جو محمد کی طرح عبد خدا ہو۔ کون کہہ سکتا ہے رسولہ؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے رسالت کو تمام تر کائنات پر محیط دیکھا ہو، تو خدا کی گواہی وہ دے گا جسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کی گواہی وہ دے گا جسے علی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا، یہ اس کے جملے ہیں جو بہت باخبر تھا۔ پروردگار میری عزت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ مومنوں، مولا سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اب کوئی عزت کی ایسی بات مت کرنا جو مولا کی بات سے ٹکراتی ہو۔ اب اپنی عزتوں کو نام و نمود میں تلاش مت کرنا، اب اپنی عزتوں کو اقتدار اور مفاد پرستی میں مت ڈھونڈنا۔ آپ کی میری عزت کی یہ حیثیت ہے کہ ہم علی والے ہیں، علی کی عزت یہ وہ خدا والا ہے۔ ہماری عزت یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں، ورنہ بہت ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بہت ہیں۔ ہماری عزت یہ کہ ہم علی والے، اور علی کی عزت کیا ہے؟ الہی کفا بی عزن ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا۔ میرے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مجھ جیسا تیرا بندہ ہے، مجھ جیسا تیرا بندہ ہے۔ کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ فخر ہے، تو میرا رب ہے، یہ عزت ہے۔ عزت اور فخر میں کتنا آسانی کے ساتھ امام نے فرق کو واضح کیا۔ الہی انت کما احب، تیسرا جملہ، تین کلمات ہیں
मुनाजात के, इलाही अंता कमा उहिब फवफ़िक़नी लिमा तुहिब या फजअलनी लिमा तुहिब। आपको रिवायात मुख्तलिफ मिल सकती। परवरदिगार तू बिल्कुल वैसा खुदा जैसा मैं पसंद करता था, मेरा एक खुदा ऐसा हो, मेरा खुदा ऐसा हो, मेरा खुदा ऐसा हो जैसा मैं पसंद करता था। अब तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे पसंद करता है। और मैं हर साल कहूंगा, हर साल याद रखिए बात कि हम मौला की बारगाह में कहें ना अब कि मौला हम जैसा मौला चाहते थे आप बिल्कुल वैसे। हम चाहते थे हमारा मौला बहादुर हो, हम चाहते थे हमारा मौला जाहिद हो, आबिद हो, मुत्तकीन का इमाम हो, मोमिनों का अमीर हो, यासूबुद्दीन हो, चाहते थे ना। अब बिल्कुल वैसे मौला हैं। अब मौला आप हमें वैसा बना लें जैसे आप हमें मौलाई देखना चाहते हैं, ठीक है ना भाई। आप वैसे मौला जैसे हम चाहते थे, हमें वैसा बना जैसे आप चाहते। तो खुदा से वो बात करें और हम उनसे बात करें। वो कहें मेरी इज्जत कि तू मेरा रब है, हम कहें हमारी इज्जत कि आप हमारे मौला हैं। वो कहें कि हमारे लिए फख्र ये कि मैं तेरा बंदा हूं, हम कहें हमारे लिए फख्र ये कि हम आपके बंदे हैं। अल्लाहु अकबर। यहां बंदा की गुलामी के माना में है। क्या हजार जान मिल जाए, हजार जान मिल जाए तो नाम अली पर कुर्बान हो जाए, क्या कहना। हजार जाने गिलामी फिदाए नाम अली। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो 3 कलिमात मुकम्मल हो गए जो थे मुनाजात से। अब 3 कलिमात वो जो इल्म से मुताल्लिक हैं। गरचे एक एक कलमा ऐसा है कि मुझ जैसे तालिब इल्म को तो बोलना भी नहीं आता। ये जो लब हिल रहे हैं सदका है अली इब्न अबी तालिब का। वरना पूरी ताकत लगाने के बाद भी होंठों को हिलाने पर कादिर नहीं। पूरी ताकत लगाने के बाद भी, जुबान तो बहुत दूर है, होंठ नहीं हिल सकते अगर रहमत परवरदिगार विलायत अली की मोहब्बत में शामिल न हो। कि हमारे होंठ हिलते हैं तो बस अली की मोहब्बत में हिलते हैं, किसी और की मोहब्बत में अच्छा है कि नहीं हिलते, अच्छा है कि नहीं हिलते, उससे ना हिलना बेहतर है कि किसी और के गुण गाए जाएं। तो बात हो रही थी मौला के 3 कलिमात मुकम्मल हो गए, मुनाजात मुकम्मल हो गई। ऐसी मुनाजात तारीख में किसी नबी ने भी खुदा की बारगाह में नहीं की। अबू उबैदा कहते हैं कि ऐसे जवाब दाने दुनिया कासिर है। फिर कहते हैं 3 कलमा जिसका ताल्लुक है इल्म से। वो पहला कलमा क्या है? अलमरउ मखबूउन तहत लिसानिही। कहते हैं इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। ये इमाम का ऐसा कलमा है, ऐसा कलमा है कि वाकईन इंसान को लोग तोलते उसके चेहरे को देखकर, उसके लिबास को देखकर, उसके उठने बैठने के अंदाज को देखकर, उसकी गाड़ी, उसके मकान को देखकर। इमाम ने इंसान को तोला उसकी जुबान को देखकर। अलमरउ मखबूउन तहत लिसानिही। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। फरमाते हैं दूसरा कलमा तफसीर में जाए बगैर, वमा अज़ा मा अज़ा क़द्रुहु मा अज़ा इमराउन उरिफ़ा क़द्रुहु मा अज़ा इमराउन उरिफ़ा क़द्रुहु। कि वो इंसान कभी बर्बाद नहीं होता जिसकी मार्फत हो चुकी हो। मुश्किल जुमला है मौला का। वो इंसान, अच्छा ये जुमले को आसान करने के लिए वो मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो जुमला और सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक, वो दुआ पढ़ लीजिए, या वो जुमला इमाम का सुन लीजिए जो फरमाते हैं कि अपने आप को पहचानो ताकि रब को पहचान लो। परवरदिगार की बारगाह में या दुआ या वो अंदाज मासूम का, या यूं कहिए कि इमाम का ये जुमला कि वो कभी जाया नहीं होता
جس کی معرفت پہچانی جا چکی ہو. واقعاً عبادت میں اگر میں اپنے آپ کو پہچان لوں کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، یہ پہچاننے کے لیے جبرائیل کو وقت چاہیے تھا. یہ پہچاننے کے لیے جبرائیل کو استاد چاہیے تھا. میں نے وقت غلط کہہ دیا، استاد چاہیے تھا. کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبرائیل امین شکل داہیہ قلبی کی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ مولائے متقیان وارد مجلس سے رسول خدا ہوئے اور ان کو دیکھ کر داہیہ قلبی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا داہیہ قلبی جو تھے اصل جبرائیل، یا اخی جبرائیل آپ اس نوجوان کے آنے پہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ حق تعلیم ہے، حق تعلیم ہے، حق تعلیم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو حق تعلیم کس بات کا ہے؟ کیا پڑھایا تھا آپ کو؟ میٹرک کروایا تھا مولا نے؟ کیا پڑھایا تھا؟ کوئی کلاس تھی، کوئی ایجوکیشن تھی، کیا پڑھایا تھا؟ وہ معرفت تھی ذات کی. تو جبرائیل کو اس کی ذات کی معرفت کرا دے اسے علی کہتے ہیں. جبرائیل بھلا ختمیہ مرتبت کو معرفت قرآن کیا کراتے؟ جس کا شاگرد جبرائیل کو اس کی ذات کی معرفت کرا دے اسے علی ابن ابی طالب، اس کے استاد کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ما ضائع نہیں ہوتا وہ شخص، اور فقدر جس کی قدر پہچانی جائے. اور تیسرا جملہ مولا کا علم کے حوالے سے جو امام نے انسان کی اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان کے نیچے سے. انسان ضائع نہیں ہوتا جبکہ انسان کی پہچان معرفت کے لحاظ سے ہو چکی ہو. اور تیسرے جملے کو روکتے ہوئے کل کے لیے دو جملے اور سن لیں مولائے متقیان کے جو تعلق جن کا ادب سے ہے، بلکہ وہ تینوں بیان کر دوں ایک جملہ کل کے لیے تاکہ 8 آج ہو جائیں اور 9 کل ہوں، حصہ مکمل ہو جائے گا. تو 3 جملے ادب کے، ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا ہے علم کے اعتبار سے. ادب کے جملے کیا ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ انعم علی من شئت، انعام کرو اس پر جس کو چاہو، جس کو چاہو اس پر انعام کرو. تکن امیرہ، تم اس کے امیر ہو جاؤ گے. تم چاہتے ہو، جس پر چاہتے ہو احسان کرو، انعام کرو، جس پر احسان کرو گے اس کے امیر ہو جاؤ گے. واستغنی عمن شئت تکن نذیرہ، اور چاہتے ہو جس سے چاہتے ہو بے نیاز ہو جاؤ تو بے نیاز ہو جاؤ اس سے، تم اس کے نذیر ہو جاؤ گے. واحتج الی من شئت، اور اگر تم چاہتے ہو کسی کے محتاج ہونا تو ہو جاؤ، اس کے محتاج ہو جاؤ گے. تکن اسیرہ، اس کے قیدی ہو جاؤ گے. تو امیر کب ہوگے؟ جبکہ کسی پر انعام کرو گے. نذیر کب ہوگے؟ جبکہ اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اسیر کب ہوگے؟ جبکہ اس کے محتاج ہو جاؤ گے. یہ 3 کلمے ہیں ادب کے کہ ان 3 کلموں کو اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. اور مولائے متقیان کے ان کلمات کا جواب لانے سے دنیا آج تک قاصر ہے. میں کہتا ہوں کہاں سے لائیں گے جواب ان کلمات کا، جب سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ کا جواب لانے کے لیے قلم اٹھایا تھا، ایسا قلم اٹھایا کہ پھر سر ہی نہ اٹھا. اور مجھے تو ملالہ یوسف زئی کا جملہ یاد آ رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت احتیاط سے پڑھتا ہوں ابھی مجلس میں، کبھی سنے تو پھر وہ الگ مزہ ہو جائے گا. ملالہ یوسف زئی، ملالہ یوسف زئی کون ہے وہ آپ جانتے ہیں، میڈیا پر نام آ چکا ہے. ایک بچی ہے، اس بچی نے اقوام متحدہ میں ایک ایسی بات کہی
کہ وہ بات اگر بڑوں کو سمجھ میں آ جاتی تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اس نے کہا کہ وہ ڈرتے ہیں قلم سے، وہ ڈرتے ہیں قلم سے، کہ جو آج ڈرتے ہیں قلم سے انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، جو کل محمد کے قلم سے ڈر گئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سچی بات ہے. تو عزیزان محترم قلم کا ہی مسئلہ ہے نا، وہ قلم سے ڈرتے ہیں. تو اگر اقوام متحدہ یہ بات سمجھ سکتی ہے قلم سے جو ڈر جائے اسے دہشت گرد کہتے ہیں، تو ایک ہے وہ دہشت گرد جو جان کا دہشت گرد ہو، اور ایک وہ دہشت گرد بھی ہے جو ایمان کا دہشت گرد ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسم کے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ایمان کے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے امام زمانہ کا انتظار ہے. تو خدا ان سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں. اس قوم کی تعریف ہو رہی تھی، اس قوم کی تعریف کرتے کرتے مولا کی شان اور فضائل، کتنے سارے فضائل ہیں، کتنے سارے پیغامات ہیں مولا کے. صرف ایک جملہ کہتے ہوئے لفظ عدل کے حوالے سے مولا کی عدالت کیا تھی. خدا کہتا ہے وہ محبت کرتا ہے مقسطین سے، اور مقسط کہتے ہیں القسط یعنی العدل، عدل و انصاف کو القسط کہتے ہیں. خدا محبت کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں سے. بھلا عدل و انصاف کرنے والوں میں کیا شان ہے کہ اگر کوئی آ کر کہتا تھا دربار خلافت میں رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا ایک مٹھی کھجور دیں گے، آپ دے دیجئے، تو کہنے لگے جاؤ مسجد سے ابو الحسن کو بلا کے لے آؤ، مسجد سے ابو الحسن کو بلا کے لے آؤ. میں کہتا ہوں کہ اگر باغ کا مسئلہ ہوتا ہے تو مانگتے ہو تحریر، کھجور کا مسئلہ ہے تو بلا لو ابو الحسن کو. وہ باغ تھا، یہ کھجوریں ہیں، اور کیا فرق ہے؟ وہ گئے جا کے بلا کے لے آئے. اور ابو الحسن جب پہنچے دربار خلافت میں تو سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سب نے اٹھ کر احترام کیا. یہ احترام محبت کی بنیاد پہ نہیں تھا، یہ احترام ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے شہر کراچی میں ایک صاحب جب بنے سٹی ناظم اور انہیں مزار قائد اعظم پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا پڑی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مکتب میں، آپ کے مسلک میں تو ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا بدعت ہے. الوات پڑھے محمد و آل محمد. یاد ہے نا؟ نام لیے بغیر اب اللہ کی نعمت یاد ہو نہ ہو، فضل رحمان یاد ہو نہ ہو، الگ موضوعات ہیں سب ایسے ہی مسائل ہیں، سب ایسے ہی مسائل. تو ایسا ہی احترام تھا جیسے ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے بغیر عقیدے کے، یہاں سب کھڑے ہو گئے. اور جب مولا دربار میں داخل ہوئے، کیا کام ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کھجور دیں گے تو آپ دے دیجئے. امام نے دستے مبارک کو رکھا، کھجور کے تشتے اٹھا کے ایک مٹھی بھر کے، اور امام کی مٹھی میں کتنی کھجوریں آئیں گی کیا کہنا. میں کہتا ہوں کھجوریں مت گننا کہ کتنی آئیں گی، نسبت دستے ید اللہ کو دیکھ لینا کہ یہ کھجوریں علی کے ہاتھ سے نہیں مل رہی، خدا کے ہاتھ سے مل رہی ہیں. تو کھجوریں اس نے لی ہیں اور لینے کے بعد مولا دے کر چلے گئے. اور وہ کہتا ہے خلیفہ وقت سے، قبلہ اتنے سے کام کے لیے علی کو کیوں بلایا تھا؟ کوئی اور بڑا کام ہوتا. کہنے لگے تجھے نہیں معلوم مگر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. ویسے بہت کم سنتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. کیا سنا ہے آپ نے؟ کہ سنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں بالکل برابر ہے. میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں بالکل برابر ہے. اور ایسا عدل کرتے تھے، ایسا عدل کرتے تھے کہ امیر شام کے حوالے سے میں کل کچھ باتیں بیان کی تھیں اور دو باتیں آج بیان کر دیتا ہوں. امیر شام، اس کو لوگ امیر شام کہتے ہیں مگر میں کبھی کبھی کہتا ہوں خاص طور سے غلیظ شام.
تو یہ شخص جو ہے اس نے سوالات بھی بھیجے امام کے پاس اور امام سے جوابات بھی منگوائے بڑے بھونڈے انداز سے. ابھی خالص اردو کا لفظ ہے بھونڈے انداز سے, کہ جاننے والا جھوٹ بولتا ہے امام کے سامنے جا کر کہ میں آپ کا رعایا ہوں, آپ کے یہاں رہنے والا ہوں. امام فرماتے ہیں شام سے آیا, جھوٹ بول رہا ہے, شام سے آیا ہے تو یہ بھیجا ہے حاکم شام نے اور کہتا ہے میں آپ کا رعایا ہوں, یہاں پہ رہتا ہوں. سوال کیا ہے؟ ایک مرتبہ سوال ایسا تھا, سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اس سے پوچھ لیا بادشاہ روم نے, بادشاہ روم سے بڑے تعلقات تھے اس کے, کہ بتلاؤ لا شے کی تعریف کیا ہے, لا شے کسے کہتے. اور اس کو جب لا شے کا جواب نہ پتا چلا, جس کو شے کا ہی نہ معلوم ہو اسے لا شے کا معلوم کیا ہوگا, اس نے فوراً یہ راستہ اختیار کیا کہ ایک گھوڑا دے کر بھیجا شخص سائل کو, جاؤ جا کر علی کے ہاتھ بیچ دو اس کو اور پوچھے علی اگر قیمت کیا, کہنا لاش ہے تو جو جواب ملے لے آنا. بڑے اچھے انداز سے کام کیا گیا کہ عزت بھی رہ جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا. وہ چلا اور جب مولا کی خدمت میں پہنچا, اس سے پہلے کہ مولا سے بات کرتا, مولا نے اپنے چاہنے والوں میں سے فرمایا جاؤ یہ گھوڑا بیچ رہا ہے, جاؤ اس سے گھوڑا خرید لو. اور قیمت پوچھنا کیا مانگتا ہے. اصحاب مولا گئے, اس سے کہا گھوڑا بیچ لو, کہ گھوڑا بیچتا ہوں. کہا کتنے میں بیچ لو؟ کہ لاش شے میں بیچتا ہوں. تو امام نے فرمایا گھوڑا لے لو اس سے. گھوڑا لے لیا. کہتا ہے لاش ہے کہاں ہے؟ امام فرماتے آؤ میرے ساتھ. لے کر گئے اور امام نے صحرا میں جہاں دھوپ بہت تیز چمک رہی تھی اور دھوپ کے چمکنے کی بنیاد پر دور سے لگتا تھا کہ پانی کھڑا ہوا ہے, امام نے فرمایا دیکھو وہ جو چمک رہا ہے نا لاش شے ہے, جا اٹھا کے لے جا. صلوات پڑھے محمد والے. تو لا شے کیا ہے, لا شے کیا ہے اس کو امام نے سمجھایا. اس کے علاوہ اس سے واقعات ملتے ہیں مگر وقت کے لحاظ سے ایک جملہ اور کہتے ہوئے کہ واقعاً فضائل تو وہ ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہو. یا یوں کہیے کہ سورج سب پر چمکتا ہے, جو خدا کو مانتے ان پر بھی چمکتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتے ان پر بھی چمکتا ہے. تو اب یہ مت کہنا کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو سورج سے محبت ہو گئی ہے. سورج ان پر بھی چمکتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے. تو اب یہ مولا کی خدمت میں سوالات بھیجتے تھے. کسی نے سوال کر لیا تھا مولا کی شہادت کے بعد, تم کیا کہتے ہو ابو تراب کے بارے میں؟ تو حاکم شام کہتا ہے قتل علی ابن ابی طالب بشدت عدلہ. کہتے علی ابن ابی طالب کو ان کی شدت عدالت نے مسجد میں شہید کروا دیا. اس جملے میں کتنا وزن پوشیدہ ہے. شدت عدالت واقعاً برداشت کرنا آسان نہیں ہے. شدت عدالت علی ابن ابی طالب. کسی شاعر نے کہہ دیا تھا مجھے کیا پرواہ روز قیامت کی, کہ شفیع روز قیامت علی ابن ابی طالب ہیں. فارسی زبان کا یہ شاعر تھا جس کے شعر کا ترجمہ حالت خواب میں تھا. بڑا متقی انسان, حالت خواب میں مولا کو دیکھا. مولا فرماتے ہیں شعر غلط کہتے ہو, یوں کہو کہ روز قیامت کا خوف اسی لیے ہے کہ شفیع روز قیامت علی ابن ابی طالب. کسی غیر عادل کے ہاتھ میں ہوتی قیامت کی باغ دوڑ تو آسان ہوتا, اس سے کچھ معاملات طے کر لیتے, کچھ لے دے کے مسئلہ حل ہو جاتا. عادل علی کے ہاتھ میں ہے, عادل علی کے ہاتھ میں. جو عثمان بن حنیف سے فرماتے ہیں, جو گورنر تھا مسئلہ, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم نے ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جہاں غریبوں کو روکا گیا تھا. امام کی حکومت کا گورنر کسی ایسی دعوت میں شرکت کر لے, ایسی دعوت میں شرکت کر لے
کہ جہاں صرف امیر بلائے گئے ہوں، غریب کو روکا گیا ہو، تو امام اس کی سرزنش فرماتے ہیں، خبردار خبردار کسی ایسی دعوت میں شریک نہ ہونا، تم عادل حکومت کے نمائندے ہو۔ اللہ اکبر! کیا سمجھیں گے مولا کے مقام کو؟ واقعاً کتنا بڑا ظلم کیا۔ کون علی؟ عام طور پر آپ نے فضائل سنے کہ امام نے بڑا جہاد کیا، آئیے آج فضائل سنیں کہ امام نے زخم کتنے کھائے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کوئی زرہ پہن کر جہاد کرتے تھے اور امام کے اپنے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا۔ رہبر معظم نے ایک تقریر میں جملہ کہا تھا، فضائل بیان کرتے ہوئے، جناب سیدہ اور مولائے متقیان کے درمیان 9 سال کا زمانہ ہے جو شہزادی کے ساتھ امام نے گزارا ہے، یا یوں کہیے کہ 9 سال تھے کہ معصومہ معصوم کے ساتھ تھیں، صرف 9 سال۔ اور 9 سال میں کہتے ہیں کہ 60 ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق جنگوں سے ہے، چھوٹے سریات، غزوات اور بڑی جنگیں ملا کر 60 واقعات، جن میں اکثر میں مولائے متقیان شریک ہوئے۔ جس میں مبارک پہ کتنے زخم تھے مولائے متقیان کے؟ کہتے ہیں اتنے زخم تھے کہ شمار سے باہر تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جبکہ امام کے جسم اطہر سے آپ کے لباس کو جدا کیا گیا غسل دینے کے وقت میں، تو جسم پر اتنے زخم تھے کہ تعداد شمار سے باہر تھی۔ میں اگر ڈرتے ہوئے کہوں کہ کربلا میں حسین علیہ السلام کے زخموں کو گننا ممکن ہے کہ صرف ایک جنگ تھی، صرف ایک جنگ تھی، اور مولا کے جسم پر لگے ہوئے زخم گننا ممکن نہیں، کتنی جنگیں تھیں۔ جب کوئی تلوار مارنا چاہتا تھا ختمی رسالت کے، امام اپنے وجود کو آگے کر دیا کرتے تھے، اور وہ تلوار رسول کے جسم کے بجائے علی کے جسم میں پیوست ہو جاتی تھی۔ جتنا بلند مقام میں سمجھ سکیں بات کو تو بہت بڑی بات ہے۔ کتنے زخم کھائے ہوں گے؟ اس حد تک زخم کھائے تھے، خاص وہ احد کا جو آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں فضائل کے باب میں، اتنے زخم امام نے کھائے تھے کہ ایک ایک زخم کا سوراخ اتنا گہرا ہو چکا تھا۔ جو تیماردار لوگ تھے تیمارداری کرنے کے لیے، جو زخم امام کے دھوتے تھے، وہ روتے تھے اور رسول سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہیں علی اس میں شہید نہ ہو جائیں۔ اتنے زخم کھائے ہیں، اتنے زخم کھائے ہیں۔ 2 حالتیں ہیں جس میں خوف تھا کہ علی شہید نہ ہو جائیں۔ ایک سجدہ ایسا کرتے تھے خدا کا کہ جسم بالکل ساکن ہو جاتا تھا، لوگ خیال کرتے تھے کہ علی کی روح پرواز کر گئی۔ ایک خدا کے راہ میں اتنا جہاد کیا، اتنے زخم کھائے کہ جب روئی رکھتے تھے امام کے زخم کے اندر مرہم کے طور پر، تو دوسرے زخم کے منہ سے روئی باہر نکل جاتی تھی۔ یہ جملہ میں نے تاریخ میں خود پڑھا ہے۔ اتنے زخم کھائے تھے، اور اس حد تک زخم تھے کہ جو ابن ملجم کی تلوار چلی ہے نا، وہ بھی ایک زخم کے اوپر چلی ہے۔ رونے والوں، اب آپ جملہ سنیں گا اور جملہ سن کر جتنا رو سکیں روئیے گا۔ آج دل چاہتا ہے کہ میں پرسہ پیش کروں جناب سیدہ کو، مولا کی شہادت کا پرسہ جناب سیدہ کو پیش کرنا ہے، مگر پہلے یہ جملہ سن لیجئے کہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب 20 رمضان کی رات آئی ہے تو میرا بابا اس قابل نہ تھا کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکے۔ امام نے اپنی نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں، میں کہتا ہوں واہ غربتھا، 19 رمضان کی فجر سے لے کر اور 21 رمضان کی فجر شہادت سے پہلے جتنی نمازیں امام نے پڑھی ہیں سب بیٹھ کے پڑھی۔ علی کو امت نے اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیتے۔
ہائے رونے والو، مجھے لگتا کچھ ایسے کہ 3 شخصیات گزری ہیں معصومین میں کہ جن کی حالت یہ تھی، یا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں تو نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں، یا زندان شام میں جناب زینب کبریٰ کی حالت یہ تھی کہ نماز بیٹھ کے پڑھتی تھی۔ جب چوتھے امام نے سوال کیا تھا پھوپھی اماں نماز بیٹھ کے کیوں پڑھتی، تو فرمایا بیٹا تجھ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں بیٹا، جتنی روٹی جتنی خوراک بھیجی جاتی ہے اتنی کم ہوتی ہے کہ اپنے حصے کی بچوں کو کھلا دیتی ہے زینب۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکے۔ واہ غربت آل محمد کو نماز پڑھنے کے لیے بھی امت نے اس قابل نہ چھوڑا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ 19 رمضان کی فجر کے وقت سے لے کر محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات آئی ہے، گھر میں شور و بکا تھا، اور بابا کی حالت یہ تھی کہ بار بار غش آ جاتا تھا، بار بار باتیں کرتے کرتے میرے مولا کو غش آ جاتا تھا، ہوش میں لائے جاتے تھے۔ بابا کو دیکھ کر حسن و حسین روتے تھے اور رو کر کہتے تھے بابا ویسا دن آ گیا جیسا نانا کی شہادت پر آیا تھا، اور فرماتے تھے مولا کہ رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا تھا، یہی حالت ان کی بھی تھی جو مجھ پر واقع ہوئی ہے، اور باتیں کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کبھی حسن کو دیکھ کے روتے تھے، کبھی حسین کو دیکھ کے روتے تھے، خدا معلوم حسن کو دیکھ کے کیوں روتے تھے، خدا معلوم حسین کو دیکھ کے کیوں روتے تھے۔ عالم الغیب امام ہے نا، حسن کو دیکھ کے ارے جگر کے ٹکڑے یاد آتے ہوں گے، ارے حسین کو دیکھ کے تلواروں کے زخم یاد آتے ہوں گے، اور کبھی عباس کو دیکھ کے روتے تھے۔ گھر میں شور و بکا تھا، رات کیسے گزاری ہے، دن کیسے گزارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 19 رمضان سے 21 رمضان تک کا سفر اس لیے رکھا گیا مولا کی شہادت کا تاکہ ذرا سا صلاحیت پیدا ہو جائے اس غم کو اٹھانے کی، اس غم کو اٹھانے کی۔ مثل عاشور نہیں تھا کہ ادھر خنجر چلا ادھر امام شہید ہو گئے، مثل عاشور نہیں تھا، مثل کوئی اور معصوم کی شہادت کے نہیں تھا، بلکہ یہاں 3 دن رکھے گئے تاکہ صلاحیت پیدا ہو غم کو برداشت کرنے کی۔ میں کہتا ہوں کہ جبرائیل صدا دیتے تھے، ارے کوفے میں شور و بکا تھا، اور ایسا گریا تھا کہ جو ساتھ چھوڑنے آئے تھے امام کو گھر کے دروازے تک روتے تھے، سب کو کہا گیا تھا واپس چلے جاؤ، سب واپس چلے گئے تھے۔ اب جب امام حسن کسی کام سے باہر نکلے دیکھا سب چلے گئے اور ایک شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا کیا سب سے نہیں کہا تھا کہ سب چلے جائیں؟ اسبغ بن نباتہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے، اس سے چلا نہیں جاتا، مجھے ایک مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دیجئے، ایک مرتبہ مجھے مولا کی زیارت کرا۔ رونے والوں روایت کیسے ہم تک پہنچی ہے؟ اسبغ بن نباتہ کو امام نے روکا، اچھا میں پوچھ کر آتا ہوں بابا سے۔ مولا گئے، پوچھ کر آئے، میں کہوں گا پوچھ کر آئے ہی نہ تھے بلکہ انتظام بھی کیا ہوگا کہ بہنوں کو پردے کے پیچھے کیا ہوگا، بابا کو بہنوں سے الگ کیا ہوگا، پھر اسبغ کے پاس آئے ہوں گے۔ اسبغ چلو بابا بلاتے، جیسے خدمت امام میں پہنچا اسبغ کہتا ہے میں امام کو دیکھتا تھا، روتا تھا، خون رس رہا تھا، حالانکہ بیٹیوں نے چہرے پر سے خون دھو دیا تھا، اتنی دیر میں بیٹیوں نے بابا کے سر کو دھویا تھا۔ میں کہتا ہوں کیسے دھویا تھا؟ ہاتھ کھلے ہوئے تھے نا، اے زینب ام کلثوم، بابا کے سر کے خون کو دھویا تھا تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے نا۔ ہاں خوش نصیب تھی شہزادیاں، بابا کے سر کے خون کو دھو لیا۔ ارے ہائے سکینہ، بابا کے سر کا خون تھا مگر ہاتھ بڑے تھے۔ رونے والوں جملہ سنو، اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ امام کی پیشانی پر ایک
پیلے رنگ کا زرد رنگ کا رومال باندھا گیا تھا، اور کہتا ہے کہ چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا تلوار کے زخم کے بعد کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کپڑا زیادہ زرد ہے یا امام کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ کہتا میں امام کو دیکھ کر روتا رہا۔ امام نے مجھ سے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مولا آپ کو ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے، مولا ہمیں آپ جیسا امام کہاں ملے گا؟ واہ غربتا، رونے والوں 19 کا دن مکمل ہوا ہے۔ اسی غموں اندوہ کی کیفیت میں کہتے ہیں بلایا گیا تھا ایک ایسے جراح کو جس کا نام عمرو بن اسیر سکونی تھا، اور اس کو بلوا کر اس نے کیا کیا، ایک گوسفند کو ذبح کروایا، اس کے جگر سے ایک رگ نکال کر امام کے سر اقدس کے زخم کو دیکھنا چاہا تھا۔ جیسے ہی اس نے زخم کا معائنہ کیا رونے لگا، ہاتھ جوڑ دیے، کہتا تھا مولا وصیت کا وقت آ گیا ہے، میں کہوں گا اے عمرو بن اسیر سکونی آہستہ بولو، امام کی بیٹیاں سن رہی ہیں، امام کی بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ مصلی بچھائے ہوئے بابا کی صحت کی دعا مانگ رہی ہے، آہستہ بولو، واہ غربتا، واہ غربتا۔ شاید اب اگر پوچھا جائے جراح سے کہ بیٹیوں سے کیا کہو گے، اگر پوچھے شہزادیاں بابا کا زخم کیسا ہے تو کہہ دینا کہ شاید بہتر ہو جائے، دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ رونے والوں میں کیا جملہ بیان کروں، جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے نا، بہت محبت کرتی ہے، اور باپ کی ایسی حالت ہو کہ آخری وقت ہو تو ڈاکٹر اس کو مایوس نہیں کرتے، کہتے ہیں دعا کرو ہم علاج کریں شاید ٹھیک ہو جائے۔ واہ غربتا، ارے مصلی بچھائے ام کلثوم سجدے میں ہے بابا، اے خدا میرے بابا کو بچا لینا۔ میں کہوں گا شہزادیوں بابا گھر میں تو آ گئے، ذرا کربلا میں دیکھنا جب سکینہ مصلی بچھائے ہوئے شاید میرا بابا نماز عصر کے لیے خیمے میں لوٹ آئے، ارے حسین تو نہ، البتہ ندا بلند ہوئی لقد قتل لقد ذبح الحسین بکربلا۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، شہزادیاں باپ کی حالت دیکھ کر 19 انداز کو روئی ہیں، 20 کی شب میں روئی ہیں، 20 کے دن میں روئی ہیں، اور میرا دل کہتا ہے بس 2 جملے سننا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، اب 2 جملے سننا۔ ہاں پرسا دو، اس کو پرسا دو کہ جو کوفے میں نہیں ہے، اس کو پرسا دو، ارے جو مدینے میں شہید کر دی گئی اسے پرسا دو، جب اس پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور مجمع گھر میں داخل ہوا اور علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے چلا تھا، ارے جب ہوش آیا اپنا خیال نہ تھا، فاطمہ کو اپنے محسن کا خیال نہ تھا، اور ہوش میں آتے ہی پوچھا اینا ابن امی، میرا چچا زاد کیا ہوا، اینا ابو الحسن کیا ہوئے؟ بیویوں نے کہا فاطمہ زہرا ان کو تو گلے میں رسی ڈال کے لے گئے، بس یہ سننا تھا۔ ارے ہائے سہارا لیا بیویوں کا، جلتے ہوئے در کے قریب آئی، فرمایا خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا ورنہ زہرا بال کھول کے بدعا۔ واہ محمد، آج زہرا کو پرسا دو، جس علی کے گلے میں رسی پڑی آپ سے گوارا نہ ہوا، آئیے اسی علی کا سچگا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین